أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال. رواہ احمد و ابو داؤد. محترم حضرات، لعنت کے اسباب میں ایک سبب بہتان، کسی پر بہتان باندھنا، الزام لگانا، ناحق کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا، یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی پر لعنت پڑتی ہے. خاص طور پر کسی مومنہ، پاک دامن، شریف عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ اور بڑا جرم ہے. دیکھیے، ایک ہے غیبت اور ایک ہے بہتان، دونوں میں فرق ہے. کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور آپ پیٹھ پیچھے اس برائی کو بیان کر رہے ہیں. وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی اس کو بیان کرنا یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، اور اسے غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں، سزائیں. آپ جانتے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، جو ہر آدمی اسے ناپسند کرتا ہے. تو اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے پھر بھی اس کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے، اور غیبت بھی حرام ہے. غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے. لیکن ایک انسان کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی، اس برائی سے وہ انسان اس عیب سے پاک صاف ہے، لیکن پھر بھی اس عیب سے اور اس برائی سے آپ اس کو متصف کر رہے ہیں، تو یہ بہتان ہے، کسی کے اوپر ناحق الزام لگانا ہے، اور یہ اور سنگین جرم ہے. اس سے بچنا چاہیے. مسند احمد اور ابو داؤد کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، تو اللہ تعالیٰ اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے نکل جائے، یعنی وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے. ردغۃ الخبال کیا ہے؟ حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پسینہ ہے. وہ اسی غلاظت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو رکھے گا جہنم میں جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس مومن کے اندر نہیں ہے. وہ برائی، وہ عیب سے پاک ہے وہ مومن، لیکن پھر بھی اس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے. تو اس لیے کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے، کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے آدمی کو بہت سوچنا چاہیے. اگر اس کے اندر وہ برائی ہے بھی تو یہ غیبت ہوگی، اور غیبت بھی حرام ہے، جو غیبت کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں جائے گی. اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اس پر الزام ہے، اور بہتان اور بڑا گناہ ہے. تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، یا کسی کے بارے میں ناحق اس کی عزت پر حملہ کرنا، زبان کھولنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جیسے خون حرام ہے، اس کا مال ناحق حرام ہے، اسی طرح سے اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا یہ بھی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب حرام ہے. ناحق کسی کا خون نہیں کر سکتے، ناحق کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے، ناحق کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے میں حجۃ الوداع میں
اس کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، آج کا دن، قربانی کا دن یوم النحر جیسے محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، اسی طرح سے تمہارا خون، تمہارا مال، ایک مسلمان کی عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ کسی پر ناحق الزام لگانا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ میں نے کہا کہ خاص طور پر کسی پاک دامن شریف بھولی بھالی عورت پر، مومنہ عورت پر بدکاری اور زنا کا الزام لگانا یہ اور بڑا جرم ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ یہ ملعون ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت ہی سخت بڑا بھیانک عذاب آخرت میں ان کو ہوگا۔ اور سورہ نور ہی کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مومنہ عورت پر، پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے بدکاری کا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ ایسا کرنے والے کی تم گواہی مت قبول کرو، اور ایسے شخص پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ رب العالمین کی لعنت پڑتی ہے۔ اور اگر کوئی وہ شخص الزام لگانے کے بعد اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں، حد قذف۔ یہ شریعت میں اگر کسی پاک دامنہ عورت پر الزام لگایا گیا تو اس کی یہ سزا ہے کہ اگر وہ 4 گواہ ثابت نہیں کر سکا، 4 گواہوں کو پیش نہیں کر سکا، تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں، تاکہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے آئندہ بچے اور کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، کسی بھی مومنہ پاک دامن بھولی بھالی عورت پر بدکاری کا الزام لگانا ایک ایسا گناہ ہے جس کا شمار ہلاک کرنے والے گناہوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا یا کسی بھی مومن مرد و عورت پر ناحق الزام لگانا، بہتان باندھنا، اس کی عزت پر حملہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے ہماری نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں ایسا کرنے والے کی، اور جب تک وہ اس انسان سے معافی نہیں مانگ لیں گے یا وہ انسان ہم کو معاف نہیں کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ آخرت میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ان میں بانٹ دے گا، اور اگر نیکیاں ہماری نہیں ہوں گی تو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لاد دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ اپنی زبان کھولنے سے پہلے ہم سوچ سمجھ کر کے زبان کا استعمال کریں کہ ہماری زبان سے کسی مومن بھائی کو تکلیف نہ ہو، اور کسی پر ہم کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔